بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کڈ سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جس کہانی کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے آسیب زدہ محل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فوجی فوج سے ریٹائر ہو کر اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک سرائے میں رات بسر کرنے کے لیے رکنا پڑا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر سرائے کے سامنے واقع محل پر پڑی، جو کہ بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے محل میں کوئی کیوں نہیں رہتا۔ اس نے سرائے کے مالک سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس میں بھوتوں کا بسیرا ہے، اس وجہ سے کوئی شخص دن کے وقت بھی یہاں سے نہیں گزرتا۔ فوجی نے سوچا کیوں نہ میں اس محل کو بھوتوں سے خالی کروا دوں، شاید اس کے بدلے میں کوئی انعام ہی مل جائے۔ اس سلسلے میں وہ محل کے مالک سے ملا۔ اس نے فوجی کو اجازت دے دی۔ اس مقصد کے لیے فوجی نے کچھ ضروری چیزیں خریدیں۔ اس نے ایک بڑا چمڑے کا تھیلا، رسی، اخروٹ، موم بتی، ابلا ہوا چقندر، یہ سب چیزیں اکٹھی کی اور محل کی طرف چل پڑا۔ موم بتی جلا کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں سونے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ اسی دوران کسی کی آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پہلے تو کچھ نہیں ہوا۔ آدھی رات کے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا، پھر اچانک بہت سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ فوجی کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اچانک اس کی نظر جب دروازے پر پڑی تو اس کے سامنے نہایت ہی خوفناک بھوت کھڑا تھا۔ سبز آنکھیں، سرخ چہرہ اور اس کے سر پر بڑے بڑے سینگ اور بڑے بڑے دانت تھے۔ بھوت بولا، اے آدم زاد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ویسے تو ہمارے رات کا کھانا تمہاری شکل میں بہت مزیدار ہوگا۔ اس پر فوجی نے جواب دیا، میں تم جیسے بھوتوں سے نہیں ڈرتا، میں نے تم جیسے 100 سے زیادہ بھوتوں کو خود کھایا ہے۔ یہ سن کر بھوت ہنسا اور بولا، تم انسان ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ ہم تو پتھر کو مٹی بنا سکتے ہیں۔ فوجی نے جواب دیا کہ تم پتھر کو مٹی میں تبدیل کر سکتے ہو تو میں پتھر سے خون نکال سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوجی نے ایک پتھر ہاتھ میں پکڑا، لیکن بھوت سے نظر بچا کر پتھر کی جگہ ایک ابلا ہوا چقندر اٹھایا اور اس کو پوری قوت سے دبا دیا۔ اس طرح اس کا سارا رس اس کے بازو پر بہہ گیا۔ بھوت بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے فوجی سے کہا، میں تو لوہا بھی چبا سکتا ہوں، تم کیا کر سکتے ہو؟ فوجی نے کہا، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے بھوت کو گولی یعنی بندوق کی گولی دی اور خود آنکھ بچا کر اخروٹ منہ میں رکھ لیا، جبکہ بھوت کا منہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ اس نے گولی نکال کر باہر پھینک دی اور فوجی سے خوف زدہ ہو گیا۔ پھر فوجی نے اس بھوت سے پوچھا کہ سنا ہے تم لوگ کسی بھی سائز اور شکل میں تبدیل ہو سکتے ہو؟ بھوت نے ہنس کر کہا، ہاں یہ تو صحیح سنا ہے، ہم تو یقیناً ایسا کر سکتے ہیں۔ فوجی نے کہا، چلو ایسا ہے تو تم سب خاندان والے اس چمڑے کے تھیلے میں چھوٹے ہو کر گھس جاؤ۔ بھوت فخریہ طور پر خود اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ چھوٹے سے چمڑے کے تھیلے میں داخل ہو گیا۔ فوجی اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے فوراً تھیلے کو بند کر دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا اور جلد ہی ایک لوہے کی ورکشاپ پہنچ گیا اور وہاں ورکر سے کہا کہ اس تھیلے کو سیدھا کر دو۔ انہوں نے اس کو ہتھوڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ فوجی نے کہا، اور زیادہ زور سے مارو۔ انہوں نے اور زیادہ زور لگایا۔ اس بار تھیلے میں سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، ہمیں چھوڑ دو، تم جو چاہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ فوجی نے وعدہ لیا کہ وہ محل میں پھر کبھی نہیں جائیں گے۔ بھوتوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے اور تمہیں اس کے بدلے میں بہت سا سونا دیں گے۔ فوجی نے آخر کار ان کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے اس فوجی کو بہت سا انعام دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ فوجی واپس محل کے مالک کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ آپ کا محل بھوتوں سے خالی ہو چکا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا اور فوجی کو بہت سا اور انعام دے کر رخصت کیا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزیدار کہانیوں کے سلسلے سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔